السلام علیکم ماما جان، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. آصد کے جائے میں بیٹے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ گڈ، شکر الحمدللہ، زبردست، شکر الحمدللہ. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج مدیہ آپ کی ایک فرینڈ ہی میں کہہ لوں، فرینڈ آئی تھیں، انگریز تھیں، اور وہ بھی اسی طرح ہولسٹک کے بارے میں بات کرتی ہیں اور فروٹ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کیسا فوڈ ہونا چاہیے اور کیا چیز کھانے چاہیے. ان سے آج کافی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. وہ لیکچرار بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کلرفل چیزیں جو ہیں نا وہ یوز کریں. اور آپ کو پتہ تھا تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے ساری کلرفل چیزیں ان کے لیے تیار کی تھیں. اور پھر ہم نے ان کے لیے یہ جیسے یہ وائٹ تھی گوبھی، یہ والی اس طرح تیار کی تھی. اس کے اندر آپ نے تہینی اور جو سیسمی سیڈز کے جو بنا ہوتا ہے سا پیسٹ، پھر اس کے بعد ہریسا، پیپرز، پسٹیشیوز، ڈیٹس مکس کر کے. ہریسا مطلب آپ نے اسے بتایا تھا کہ ہریسا کو نا یہ انڈین والے لوگ ہریسا ایک اور دال کی طرح بنتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور یہ کوئی سوس ہے ہریسا؟ Yeah, so it's Malaysian, I think. ملیشین، کیونکہ یہ کسی نے سوال کیا تھا اس دن بھی، ہم لوگوں نے یہ بنائی تھی تو آپ نے کہا تھا ہریسا. تو ہریسا جو ہے نا وہ کھانے کی طرح بنتا ہے، جیسے حلیم بناتے ہیں اسی طرح ہریسا بنتا ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے. وہ اور چیز ہے. تو یہ جو ہے نا ہریسا، اس کو اور یہ اس طرح گوبھی کے اندر وہ ڈال کے نا وہ والی اس طرح سارا تو اسٹیم دے کے تو وہ چیزیں ڈالی تو بڑی مزے کی بنی ہے یہ والی. اور ایک سبزی بھی ہو گئی. اور اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ بھی رینبو سیلڈ بنایا تھا. اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے وہ یہ جو ساری سبزیاں مکس ہوئی ملتی ہیں یہاں سے، پیکٹ ملتا ہے ایک، اور کاسکو سے مل جاتا ہے. اس میں سارا نا جیسے بند گوبھی بھی ہوتی ہے، گاجریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سبزیاں ساری ہوتی ہیں. اور پھر یہ بروکلی ہم نے علیحدہ اس میں ڈال کے میونیز ڈال کے تو یہ بنایا. گولجی بیریز، اس میں ایک چیز ہے یہ جو ریڈ چیز ہے نا، یہ گولجی بیریز ہیں، پیکڈ ان اینٹی آکسیڈنٹس. جو ریڈ والی چیزیں، اس کو گولجی بیری کہتے ہیں. یہ بہت زبردست ہے. اور یہ کشمش کی طرح یہ ہے نا، یہ ڈرائی ملتی ہے یہ کشمش کی طرح. اٹس ریئلی ٹیسٹی اینڈ اٹس ریئلی گڈ فار یو. سو کشمش کے انسٹیڈ آف کشمش میں نے یہ گولجی بیریز ڈال دی ہیں دیٹ آر ریئلی ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کا. اور یہ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ کسی اس میں سے نا ان کی بچی بھی ایک بھانجی آئی تھی ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو نا الرجک ہے ٹماٹر سے. یہ پھر ہم نے بغیر ٹماٹروں کے نا یہ چنے بنائے ہیں، صرف ایسے ہی مسالہ تھوڑا سا بنا کے تو یہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ویجیٹیبلز بھی ہوگی اور دال بھی ہوگی ساتھ. پھر ہم لوگوں نے یہ جو ہم اکثر بناتے ہیں جیسے حلوہ پوڑی جس کو کہتے ہیں، یہ حلوہ بنایا ہے. یہ نٹس کا ہے. تو اکثر اس کی بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ریسپی بتائیں. تو یہ بچوں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، یہ سارے نٹس تھوڑے سے چاپ کر لیں، تھوڑے موٹے موٹے ہوں، زیادہ باریک بھی نہ ہوں. پھر آپ تھوڑا سا گھی ڈالیں اور اس کو بس تھوڑا سا پلٹا ہی دینا ہوتا ہے. پلٹا دینے کے بعد یہ ایووکیڈو لا کے پلٹا دینے کے بعد نا بس تھوڑا سا ایسے ہلا کے پھر اس کے اندر آپ نا تھوڑا سا پانی ڈال دیں. اور ساتھ اگر آپ کو کسی کو شہد سے الرجی کا تو شہد کی بجائے آپ میپل سرپ بھی ڈال سکتے ہو، آپ اسٹیویا ڈال سکتے ہو. اس کو میٹھا کرنا ہوتا ہے تو میٹھا بنا سکتے ہیں. تو میں اب یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بہت اچھی ڈائٹ ہے، اور ان کو جو ان کے لیے بڑی تقویت والی غذا ہے، جس کو ہم کہتے تھے پاکستان میں کسی ٹائم پہ وہ پنجیری بناتے ہوتے تھے، پھکی کہتے ہوتے تھے، اور اس میں وہ سوجی ڈالتے تھے. لیکن آپ سوجی نہیں ڈالنی، آپ نے صرف نٹس ڈالنے ہیں. اور یہ جو ہمارے بزرگ بڑے ہیں ان کو پلیز بنا کے ضرور دیں، تاکہ ان کو نا ان کو یہ بھی کہیں کہ یہ آپ کی طاقت کے لیے ہے. اور دیکھنا انشاءاللہ ان میں انرجی بھی آئے گی اور وہ بڑے خوش بھی ہو جائیں گے کہ یہ 2 چمچ بھی وہ ڈیلی لے لیا کرے نا، تو ان میں بڑوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی طاقت والی چیز کھائی ہے. تو ان کو پلیز بنا کے یہ ضرور دیں. تو اگر کسی کو شوگر ہے تو بے شک آپ چینی نہ ڈالیں، ان کو ایسے ہی بنا دیں. اور اگر کسی کو بلڈ پریشر، تھوڑا سا نمک بھی نہ ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ نٹس تو ہیں ہی ہیں نا، گھی اور نٹس ہے، دیسی گھی ڈالیں اور نٹس ڈالیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ ایووکیڈو کاٹ کے رکھا تھا، یہ چکن کباب تھے، اور یہ انڈے بنائے تھے. اور یہ جو آپ کہتی ہیں نا، یہ جیسے میں اکثر بتاتی ہوں کہ یہ جڑیں ہوتی ہیں، یہ والی وہ چیز ہے اسپراؤٹس. یہ جو اسپراؤٹس ہیں نا، they're really really good for you. اس میں جو نارملی جو گرین ویجیٹیبلز میں ہیں اس میں سلفیورافین ہے, and that sulforaphane actually boosts glutathione
And glutathione is a super antioxidant of the liver that helps the body detoxify. So اور اکثر مدیرہ بیماریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ کہ کسی کو کچھ تکلیف ہے، تو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ یہ جو غذائیں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ انہی بیماریوں کا حل ہے. جو بیماری بھی آپ کو ہے آپ غذا اپنی چینج کریں، اچھی آرگینک غذائیں لیں اور اس طرح کی غذائیں کھائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت و تندرستی دے اور زندگی دے. اور ایک نے کسی نے لکھا تھا کہ مجھے کینسر بھی ہے اور مجھے نا ڈائبٹیز بھی ہے اور میں پریشان ہوں بہت، تو وہ پھر میں اس کے لیے یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کے جیسے آپ کینسر کے مریضوں کو بھی آپ بتاتی ہیں تو یہ چیزیں بتاتی ہیں. کیا بتاتی ہیں آپ؟ بتا دیں. گرینز میں یہ کہ بتاتی ہوں جتنا زیادہ سبزی کھائیں نا اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. سو جیسے ہم نے یہ بھی ایک سبزی بنائی ہے، یہ بھی اس میں ایک سبزی ہے، اس میں لائک 5 قسم کے سبزیاں ہیں. اس میں بھی ہم نے انینز ڈالے ہوئے ہیں. یہ بھی ساری سبزیاں، اروگلا، براکلی، اسپراؤٹس. اسپیشلی یہ جو اسپراؤٹس ہے نا یہ ادھر تو ایسے ملتے ہیں پر آپ اگا بھی سکتے ہو. یہ ہے میں نے دیکھا تھا کہ ہاں آپ بتائیں مدیہ پھر میں بتاؤں. اس میں it has 100 times, it has so much more sulforaphane which is boosts your liver function and helps detoxification. So I add broccoli sprouts, either radish and sunflower sprouts. I mean you can do that and you can add that into anything. یہ دیکھیں نا بس آپ جب اگاتے ہیں جو ہی وہ بیج نکلیں ان کے ایک پتا نکلیں اور ان کو آپ نکال لیں. وہ آپ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں گملے میں لگاتی ہوں اور پھر 3-4 دن کے بعد جب وہ جو ہی نکلنے لگتے ہیں نا تو وہ چھوٹے چھوٹے پتے 1-2 پتے نکلے ہوتے ہیں میں نکال کے تو پھر جو سمودھی بناتی ہوں اس میں ڈال لیتی ہوں. تو یہ آپ تو یہ ڈاکٹر صاحب بچے ہم لوگ تو ان کو ایز اے سبزی اس طرح کچا کھا رہے ہوتے ہیں ایسے نا. اور یہ آپ کا وہ ایک بناتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، کھا کے دکھا رہے ہیں. آج میرا روزہ نہیں ہے میں بتا رہی ہوں. اور یہ ماما یہ بھی آپ کو پسند ہوتا ہے یہ اروگلا. یہ اروگلا یہ وہ ہے پاکستان میں اس کو جمع کا ساگ کہتے ہیں، تیرا میرا کا ساگ کہتے ہیں. کڑوا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اتنا وہ کڑوا نہیں ہے لیکن ٹیسٹ ذرا ڈفرنٹ لگتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا کڑوا ہو نا وہ بہتر جو پیٹ کے لیے بہت زبردست ہے. اور پاکستان میں دیکھیں انڈیا میں پاکستان میں آپ نا ان کو گھروں میں اگائیں، گملوں میں اگائیں. زمین اگر تھوڑی سی ہے اس میں اگا لیں. اگر آپ کے چھت پہ زمین ہے تو وہاں پہ گملے کچھ ایسے بڑے بڑے رکھ لیں، ان میں یہ چیزیں اگائیں. اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ چھتوں پہ گملے رکھیں گی تو آپ کے نیچے والے کمرے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ظاہر ان گملوں میں مٹی ہوگی، مٹی کے اندر پانی آپ ڈالیں گے تو وہ چیزیں جو ہے نا ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو بہت مزے کے بنے ہیں. اور یہ صرف آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایک دن آپ یہ بنا لیں، ایک دن آپ یہ بنا لیں، ایک دن یہ چیزیں لے لیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے سبزی ضرور کھانی ہے یا پروٹین ایک ضرور لے لیں. بے شک اس لیے ہم نے وہ یہ ساتھ پروٹین رکھی ہوئی ہے، دال کے ساتھ پروٹین لے لیں. اس کے ساتھ یہ ہے اچھی چیز ہے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے تو آج وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رونق لگائے رکھے، مہمان آتے جاتے رہیں. خوشی ہوتی ہے کوئی مہمان جب کہتا ہے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم دونوں ماں بیٹی اتنی خوش ہوتی ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کتنے فروٹ میں کلرز ہیں اور ہر فروٹ کا علیحدہ. یہ دیکھیں ایک پیچ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتنے کلر ڈال دیے ہیں واقعی. اور ہر کلر میں اپنا فائدہ ہے. ہاں ہر کلر میں اپنا فائدہ ہے. بچے بھی بتا سکتے ہیں. ابھی بچوں نے ویڈیو کیا اس کے ساتھ اور انہوں نے سارا بتایا سارے کلرز میں کیا کیا فائدہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. But like reds are really good for heart and immunity. پھر اس کے بعد these are all the different types of reds. پھر we have oranges that are really good and the different they have that are really good for the skin and the eyes. We have the greens that are really good for detoxification and heart health. And then we have is yellows that are really good for digestive health. They are all prebiotics that feed the good bacteria. So subhan Allah جو اللہ کی چیزیں ہیں نا ماما جان اس میں اتنے زیادہ فائدے ہیں. اور دیکھیں ہم لوگ یہ چیزیں دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دوائی ایسے ملے کہ ہمارے میں یہ چیزیں پوری ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غذاؤں میں آٹومیٹکلی ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن ہم ایک چیز پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز ہی کھانی ہے تو وہی کھائیں. اب میں آپ سب سے پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر یہ ساری چیزیں کھانے مطلب کوئی ایک چیز سبزی لے لیں، اس کے بعد یہ چنے لے لیں یا یہ سبزی لے لیں، ساتھ آپ کوئی پروٹین والی چیز بنا لیں، کوئی کباب لے لیں گی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو روٹی کی ضرورت پڑے گی یا آپ کو چاولوں کی ضرورت پڑے گی. پلیز کوشش کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں
اور اپنے آپ کو جتنا بھی آپ اچھی چیزیں کھائیں گی اتنے آپ صحت مند رہیں گے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی پھر بتانا چاہ رہی تھی کہ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اور چاند نکل آیا ہے اور 10 دنوں کے بعد ہماری بڑی عید ہوگی, قربانی ہوگی, اور قربانی میں بھی اپنے اسٹمک کا بھی خیال رکھنا ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی آپ روزے ان 10 دنوں میں رکھ سکتی ہیں رکھیں, اور اپنے قضا روزے بھی پورے کر سکتے ہیں, اور ان 10 دنوں میں آپ اپنے کوشش کریں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں, اور جتنی بھی آپ زبانی مطلب پڑھنے سے جو آپ عورتیں ہیں, ہم لوگ کو گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں, بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, کوئی آیا گیا بھی ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ شاید اتنی عبادت نفل ادا نہ کر سکیں, تو پلیز کوشش کریں کہ آپ منہ سے تکبیرات پڑھتے رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو یہ تکبیرات جو ہے نا وہ آپ پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں, اور استغفر اللہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں. اور یہ 10 دن عبادت جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے دن ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے دن ہیں, اور آپ دوسروں کو بھی معاف کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور میں آج سب کو بیٹے, آپ سب کو, بچوں کو, بڑوں کو, جن سے میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں سب کو معاف کرتی ہوں, اور آپ بھی سب مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ. اور کوئی بولنے میں غلطی ہوئی ہو, کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں انشاءاللہ. So lots of delicious foods. اور پھر دوسرا مجھے میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کسی گھر جاؤ مٹھائی نہ لے کے جاؤ, میٹھا نہ لے کے جاؤ, اب انہیں پتہ تھا کہ ان کے گھر اگر میٹھا لے کے گئے تو انہوں نے پھینک دینا ہے یا کسی کو دینا بھی نہیں ہے. تو وہ دیکھیں, وہ کہتی ہے کل میں فارم میں گئی تھی اور میں آرگینک, دیکھیں یہاں پہ اچھا خاصا یہ چیزیں مہنگی ملتی ہیں, اور یہ آرگینک, یہ دیکھیں ٹماٹر بیچ میں آرگینک, یہ فارمرز مارکیٹ. سو یہ خود یہ فارمرز مارکیٹ مینز دیٹ جو the actual farmers come to that market. اپنا دیکھا ہوا ہے, فارمرز آتے ہیں, ایک مارکیٹ لگاتے ہیں, اور وہاں پہ نا ان کے یہ دیکھیں اب یہ مطلب لے کے آئی ہیں, چھوٹی سی بند گوبھی ہے, تھوڑی سی یہ بینس لے کے آئی ہیں, اور اس کے علاوہ پھر وہ بڑی خوش تھی, ایک کھیرا ہے, مطلب وہ اس کی محبت ہے, اور یہ ایک زکونی ہے, یہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ یہ یوز کرتے ہو, تو وہ یہ چیزیں تو کلرفل لے کے آئی ہیں. اس کو یہ ٹی کہتی تھی, because tea is actually یہ جو کام کرتی ہے نا ڈاکٹر ڈیانا منچ, she's amazing, her family is amazing, mashallah. So she actually also works for like Organic India. وہ بھی کہہ رہی ہے that یہ جو ٹیز ہے نا کبھی کبھار وہ کہتے ہیں وہ مہنگی, سبزی وغیرہ مہنگے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو جو ٹیز ہے نا اس میں اتنے فائٹو نیوٹریئنٹس ہیں which are basically means nutrients from plants that there's so many healing benefits. یہ والا گرین ٹی ہے, سو جو ہم چائے بھی پیتے ہیں یا جو گرین ٹی بھی پیتے ہیں اس میں اتنا فائدہ ہے, وہ کینسر کو بھی ختم کر دیتا ہے, انفلیمیشن کو بھی کم. سو اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. یہ جو گرین ٹی ہے اس میں بھی اب میں نے دیکھا ہے, کوئی ہم لوگ تو پاکستان میں ایک گرین ٹی ہمارے پاس آتی ہے, پتے ہوتے ہیں اس کی ہم بناتے ہیں, وہ بھی گرین مطلب پتوں کی شاید کوئی خاص پتے ہوتے ہوں گے. تو میں میں کل پڑھ رہی تھی تو وہ اس میں نا اسی طرح انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جیسے آپ یہ پودینہ ہے اس کی چائے بنا لیں, بیزل ہے اس کی چائے بنا لیں, جیسے مطلب اس طرح کی گرین چیزیں جو ہیں ان کی بھی کہوا بنا کے فائدہ ہے, کہوا کے بہت فائدہ ہے. تو یہ اس میں بھی گرین ٹی میں بھی کوئی اسپیشل ہے. there are different types of green teas, there's different types of teas. This one انہوں نے جو yeah it's like dandelion. So اس لیے میرے لیے dandelion which is super helps to detoxify. So وہ بھی کہہ رہے ہیں have at least a cup or a couple cups a day of green tea or different types of tea. جیسے ہمیں کوئی نہ کوئی جو کہوا جو ہے نا کہوے کی صورت میں بہت زبردست ہے, جیسے ادرک کا کہوا بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. گرین ہمیں تو پاکستان میں ہم اس دکاندار سے کہتے ہیں کہ سبز چائے دے دو, تو وہ پتیاں ہمیں دے دیتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کس چیز کی پتیاں ہیں, بس وہ ہمیں ایک عادی ہوئے ہیں کہ گرین ٹی ہے. اور جو اگر باہر سے لیتے ہیں وہ تو پھر رنگ ڈال کے بناتے ہیں. نہیں اس کا کہوا جو کہوا بنتا ہے نا اس کا بڑا لائٹ سا کلر اور دم کر کے بناتے ہیں, بڑا خوبصورت سا کلر اس کا نکلنا چاہیے. پھر لیمن ڈال کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ شوگر ڈال دیں. آپ تو گھر میں ہی بناتے ہیں؟ ہاں میں تو گھر میں بنا لیتی ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ عمل کریں گے, اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں سے بچائے رکھے. اور مدیہ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ مدیہ سے پوچھیں, شاید آپ کو یاد ہے,
وہ کینسر کے بارے میں ایک مریض ہے, میں کہتی لاہور میں رہتی ہوں, 40 سال میری عمر ہے اور مجھے کینسر ہے, تو پلیز بتائیں کہ میں کیا کروں. سو جتنا سبزی کھا سکتے ہیں وہ سبزی کھائیں, چینی بالکل بند کریں, چینی یا شوگر یہ ساری چیزیں, all of that like feeds the cancer. So we need to get rid of the cancer by stopping what it feeds on. So if the cancer eats sugar, we have to stop eating sugar, and most cancer eats sugar. That's how it grows. So you want to stop eating sugar, and you want to focus on tons of vegetables. They say vegetables and clean protein and healthy fats. Eating the rainbow is really important. What I even shoot for my cancer patients, I have them shoot from anywhere from like 15 servings or even higher, like servings of vegetables a day, vegetables and fruits a day. So banda smoothie dale. So you want to bombard your system with all of these phytonutrients. اور پلیز کوشش کریں کہ چینی بالکل نہ لیں. چینی جو ہے یہ کینسر کے جراثیموں کو بڑھاتی ہے اور وہ بجائے کہ اس کو کٹ آف کرے بلکہ جراثیم اور خوش ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں. ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, بیمار ہو رہا ہے, اس کو چینی دو, اس کا دل چاہ رہا ہے چینی, اس کا شربت بنا دیں, شربت پلا دیں پلیز. اگر آپ نے شربت بھی پینا ہے تو آپ یہ ایک پیچ لے لیں, اور کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی سیب لے لیں, کوئی بھی آپ کے پاس فروٹ ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں, اس کا گلاس بنا کے پی لیں. اور بالکل بازار کے جوسز نہ لیں, انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کتنا میٹھا ڈالا ہوا ہے انہوں نے نا. تو اللہ تعالیٰ بیٹے آپ کو صحت تندرستی دے اور زندگی دے. آپ کی اتنی عمر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ, اور آپ اپنا حوصلہ رکھیں کیونکہ یہاں پہ اتنے مریض ہیں کینسر کے, اور جب اپنی میں نے دیکھا چلتے پھرتے ہیں, گاڑیاں بھی چلاتے ہیں, باہر کے کام بھی کرتے ہیں, اور بلکہ یہاں پہ لوگوں کو ایک کی بجائے 3 4 کینسر ہیں, اور لیکن انہوں نے اپنی غذا سے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہوا ہے اور بڑے حوصلے میں ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھی حوصلے میں رہیں اور تسلی رکھیں. انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہوئی جس کا کوئی علاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے علاج بھیجتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیماریاں دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. اور 2 3 4 لوگوں نے لکھا تھا کہ ماما جان آپ مجھے ہماری ماما کی طرح لگتی ہیں, اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ مجھے فیل کرتے ہیں جسٹ لائک یور مدر, تو مجھے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب میرے بچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے. اور بیٹے جن کی مائیں پاس ہیں اور ان کی قدر کریں, ان کا خیال رکھیں, ان کو اس طرح کی غذائیں اچھی دیں. یہ ماں باپ دونوں, یعنی کہ یہ خالی ماں نہیں, ماں باپ دونوں. اور جن کی مائیں دور ہیں, آج کل بچوں کوئی چیز دور نہیں ہے, یہ میڈیا اتنا نزدیک کر دیا ہے, یہ ٹیلی فون آ گئے ہیں, واٹس ایپ آ گیا, فیس بک آ گئی ہے, اور آپ لائیو ان سے اپنی ویڈیو سے ان کو چیٹ کریں, ان کو دیکھیں, اور ان کو پیار والی محبت والی باتیں کریں, اور ان کو تسلیاں دیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا سے نجات دے, اور آپ جائیں ان سے ملیں. تو میرا نہیں خیال اگر وہ آ سکتے ہیں تو ان کو بلا لیں, چلو اپنے پاس. مجھے خود خیال ہوتا ہے کہ میں اتنی اچھی جگہ پہ یہاں پہ آئی ہوئی ہوں, تو لیکن میرے والدین اس وقت نہیں ہیں, یا ڈاکٹر صاحب کے والدین نہیں ہیں, تو میرا دل کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ آپ بھی آئیں. لیکن پھر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر یہ جگہ خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اس سے بھی اچھی زیادہ خوبصورت جگہ ان کو دکھائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو اگر آپ کے والدین کو بلا سکتے ہیں تو بلا لیں. اگر آپ جائیں تو ہر 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد جائیں, ان سے ضرور مل کے آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ماما جان, جزاک اللہ خیر. ایوریبڈی میک شیور ٹو ایٹ the rainbow diet. ساری بیماریوں کے لیے انشاءاللہ the more rainbow foods, spices, fruits, vegetables, nuts, seeds, green teas, different types of teas, inshallah. All right, I'll talk to you guys later. Assalamu alaikum.